حقیقی سیاست اور جو ہے اس کے اندر جو عدم استحکام ہے اس کے بارے میں جو ہے میں ایک حقیقی مثال اور جو ہے آپ بھی تھی آپ کو جو ہے اگلی وائس میں بتاتا ہوں، کیونکہ میرا جو کام ہے وہ حالات زندگی کے اوپر مشورہ دینا اگلے کو، یا مطلب ہے ان کے سوالوں کا اپنے علم سے جواب دینا، تو یعنی میرا پبلک ڈیلنگ سے تعلق ہے، ملک کے اندر سے لوگ ہوں یا بیرونی دنیا سے جو ہے تعلق رکھتے ہوں، تو اس کے بارے میں جو ہے میں ایک مثال دیتا ہوں جو کہ حقیقی ہے۔ یہ تقریباً جو ہے 2000 سے پہلے کی بات ہے، یعنی 1999 یا 2000 یہی کوئی عرصہ تھا۔ اس عرصے میں جو ہے جرمنی سے ایک شخص جو ہے پاکستان میں واپس آیا، اس نے میری شہرت سنتے ہوئے کہ آج سوال کا جواب اور جو ہے علم کے حوالے سے جو ہے مطلب ایک شہرت، تو وہ سن کے جو ہے میرے پاس آیا اپنے حالات پوچھنے کے لیے۔ میں نے ان کو جو ہے ان کے سوالوں کے جواب دیے، وہ اسی طرح جو ہے جس طرح یہ آج گروپ میں جو ہے عدم استحکام کی صورتحال، ملک کے اوپر سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی، تو اس نے جو ہے نا مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ جرمنی میں ایک یہودی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تم فجر کی نماز اور جمعے کی نماز میں کیا فرق سمجھتے ہو؟ تو میں نے اس کو جو ہے مطلب جواب یہ دیا جو کہ ہم نے علماء دین سے یا جتنے بھی اہل دین کا علم رکھنے والے ہیں، تو ان کے مطابق جو کچھ مجھے سمجھ تھی میں نے اسے جواب دیا کہ فجر کی نماز جو ہے ہمارے دین کا آغاز ہے اور خیر و برکت اس میں ہے فجر کی نماز میں، اور جمعے کی نماز جو ہے وہ ہمارے سب جو ہے قصبہ کے لوگ جو ہے اکٹھے ہو کے جو ہے جامع مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو ہے اس اللہ سے جو ہے اجتماعی ایک دعا کرتے ہیں، تو وہ اس لیے فضیلت ہے۔ یعنی فجر کی نماز دن کے آغاز کے لیے فضیلت سمجھتے ہیں ہم، تو جمعے کی نماز جو ہے وہ سارے لوگ مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے فضیلت سمجھتے ہیں۔ تو یہودی نے میرا یہ جواب سنتے ہوئے مجھے کہا کہ اگر تم اور تمہارے علماء دین نمازوں کے بارے میں مسجد میں آنے جانے کے حوالے سے جو ہے یہی نظریہ اور یہی سوچ رکھتے ہو تو پھر آپ لوگوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ نمازوں اور مسجد میں مسلمانوں کے آنے جانے سے یہودیوں کو کیا مطلب ہے جو ہے کہ خطرہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ لوگوں کو مسجد میں جانے کا مفہوم کا پتہ نہیں ہے تو ہم کیوں بتائیں بھائی؟ تو میں آج تک جو ہے اس اپنے جو ہے یہودی سے ملاقات میں جو اس نے مجھ سے سوال کیا اور جو میں نے جواب دیا جس کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہوا کہ نہیں اصل یہ جواب نہیں ہے، تو مجھے اس چیز کا اصل جواب آج تک نہیں ملا۔ باقی قصہ میں اگلی وائس میں سناتا ہوں۔ باقی حصہ ذکر کرتا ہوں میں اس ویڈیو میں۔ جرمن سے آئے ہوئے سائل کو جو مطلب یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہودی نے جو سوال کیا کہ فجر کی نماز اور جمعے کی نماز میں کیا فرق سمجھتے ہو، تو میں نے اس کو جو کہ میرے پاس یہاں پاکستان میں جرمنی سے سائل آیا ہوا تھا، اس کو میں نے جو ہے اس کا جو درست جواب دیا۔ میں نے کہا جو ہے فجر کی نماز جو ہے اس کے لیے مسجد میں اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے رات سے اب تک جو بھی معاملات محلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے گزرے یا برے گزرے ان سے آگاہی کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ رات کو کسی کو دکھ تکلیف یا کوئی واقعہ یا کوئی مدد آور صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے جو ہے مطلب فجر کی نماز جو ہے وہ اللہ کی سطح کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کی معلومات لینے کے لیے کہ رات کو کوئی واقعہ تو نہیں کسی کے ساتھ ہوا یا کوئی کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرنی، اور قصبہ کی سطح کے اوپر جو ہے اکٹھے ہونا جامع مسجد میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم تمام محلہ کے قصبہ کے جو ہے جو کہ فلاح بہبود کے کام ہے ان کے اوپر بات کر سکو۔ یہ جو خطبہ ہے نا اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہمارے فلاں گلی میں جو ہے یہ پرابلم ہے یا محلے میں فلاں شخص جو ہے یہ پرابلم پیدا کرتا ہے، اس کا کوئی حل کرو، یا ہمارے جو ہے وہاں نالی ٹوٹی ہوئی ہے یا ہمارے وہاں جو ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، یا اس کے اوپر بات کی جاتی مل کے ہو، یعنی ایک محلہ کی سطح کے اوپر اجتماعی مفاد و فلاح و بہبود کی بات کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے میدان عرفات میں عالمی اجتماع جو ہے یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے انہوں نے اپنی جو ہے اقوام متحدہ کی عدالت بنائی ہوئی ہے، یعنی پوری دنیا کے جو ہے مطلب ہے وہ اکٹھے ہو کے اپنے دکھ درد کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے میدان عرفات میں اکٹھے ہو کے مقصد یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے لوگ جو ہیں وہ میدان عرفات میں جو ہے امہ کے لیے جو ہے اہم پلان، فلاح و بہبود کے اہم پروگرام اور دکھوں کا مداوع کیا جائے۔ آپ لوگوں نے 2.5 سال پہلے جو ہے بالکل جو ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عین وقت مطلب حج کے زمانے کے قریب جو ہے برما میں مسلمان جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے، مگر یہاں عرفات کے اندر جو ہے ان چیز کا کسی نے کوئی ذکر کیا کہ یار یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تم عالم اسلام جو ہے وہ خاموش ہو، نہیں اس کے اوپر بات ہی نہیں کیا، بلکہ جو ہے پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو جو خطبہ ملتا ہے نا حج کا وہ بھی یہودیوں کی ڈائریکشن میں۔ آپ دیکھ لیں خطبے، یہ اسی حج کے اوپر جو ایک خطبہ حج ہوا ہے
اس میں جو ہے تانا دنی کی گئی مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے یہ جرم ہے، مسلمانوں کے فلاں جرم ہے، مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان ہی بظاہر جو ہے مسلمانوں کو تانے مار رہا ہے، یہ خطبہ ہے۔ جبکہ اس کو بات تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ مسلمانوں کے یہ پرابلم ہے، ان کا یہ حل ہونا چاہیے، مسلمانوں کو یہ تکلیف ہے، یہ حل ہونا چاہیے اس کا۔ مگر یہاں جو ہے مفہوم ہی بدل دیا گیا ہے سیاست کا، اصل سیاست کا، اصل فلاح و بہبود کے نظام کا مقصد ہی بدل دیا گیا ہے۔ تو وہ پھر یہودی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اگر تم مسلمانوں کو عبادت گاہ میں جمع ہونے کا مقصد کا پتہ نہیں ہے تو پھر تم لوگوں سے ہمیں کوئی، بکھرے ہوئے مسلمانوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یار مسجد سے لے کر کعبہ تک اکٹھے ہونے کا مقصد تو کچھ اور تھا، مگر انہوں نے جو ہے ایک تو جو ہے جعلی ملا بنا کے ہم سے وہ مقصد چھپایا ہوا ہے، اوپر سے جو ہے مذاق بھی کرتے ہیں، پھر اوپر سے جو ہے چور چکار ڈاکو قسم کے وہ سیاست جو ہے کوئی عجیب سی بنا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، وہ ہمیں کچھ کا کچھ مطلب ہے انسان سے جو ہے بھیڑ بکریاں بنا دیا ہے۔ جبکہ انسان کا دین فطرت جو ہے اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ تجھے پیدا کیا درد دل کے واسطے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ عبادت تو زمین کے اوپر جہاں بھی جو ہے میں چاہوں میں کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، پوری زمین کے اوپر عبادت کر سکتا ہوں، مگر ہر مذہب میں جو ہے عبادت گاہ اسی لیے بنائی گئی کہ انسان اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کا بھلا، ایک دوسرے کے دکھ درد سنے اور اس کے اوپر بھلا کریں مل جل کے، جو کسی کی صلاحیت قوت ہے اس سے دوسروں کی مدد کرے۔ مگر یہاں جو ہے بار بار دنیا دار لوگوں نے اللہ کے اصل قانون و مقصد کو جو ہے چھپایا ہوا ہے۔ اب موجودہ عرصے میں بھی جو ہے تمام مساجد کے لوگوں نے جو ہے مطلب یہ فلاح و بہبود کا سلسلہ نظام مصطفیٰ جو ہے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے اپنا، اس کے اوپر جو نیچے انسان ہے وہ مین تو دو جماعتیں ہی ہیں، حزب اللہ اور حزب شیطان۔ اور جو حزب شیطان ہے ان کو اللہ کا قانون جو ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود سے جو ہے مطلب عداوت ہے، اور اسی لابی کے زیر تحت ہی جو ہے مطلب ہے اب جو ہے اندازہ کریں کہ آپ کی مسجد میں حی علی الفلاح پکار کر نظام فلاح و بہبود چھپانے والا بھی شیطان لابی کا ایجنٹ ہے۔ اسی کے اوپر جو ہے کنز الایمان حدیث جو ہے 31-109، جس میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پہ کہ لوگ جو ہے عبادت کے لیے مسجد میں جمع تو ہوں گے مگر وہ اصل عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ اصل مومن مسلمان ہوں گے۔